اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ المائدہ آیت نمبر 106 سورۃ المائدہ آیت نمبر 106 یہ مضمون آیت نمبر 106 آیت نمبر 107 آیت نمبر 108 تک جاتا ہے، لیکن مجھے جلدی میں بس میں صرف آیت نمبر 106 نکال سکا. مجھے بالکل بھی ذہن میں نہیں رہا کہ آگے بھی مضمون تھا، لیکن بہرحال آج ہم اتنا سمجھ لیں انشاءاللہ اتنا بہت ہے. یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوی عدل منکم او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبۃ الموت الی آخرہ. اس آیت میں ایک واقعہ بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، چونکہ مقصود یہ تھا کہ واقعات قرآنی کے ذریعے سے قرآن کو جس قدر ممکن ہو سمجھا جائے. واقعہ میں نے اجمالاً نیچے لکھ دیا ہے، جو لوگ اس کو پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھ بھی سکتے ہیں. اس آیت کو سمجھنے کے لیے اس آیت میں واقعہ بھی بیان کیا گیا اور اس واقعے کے تناظر میں مسئلہ بیان کیا گیا. بعینی وہ واقعہ آیت میں نہیں بیان کیا، لیکن آیت اس واقعے کے تناظر میں نازل ہوئی ہے. تو اس کو ذرا سمجھ لیں. ایک ہوتا ہے مدعی اور ایک ہوتا ہے منکر. ٹھیک ہے جی، ایک ہوتا ہے مدعی، دوسرا ہوتا ہے منکر. نیچے بیٹھے آپ لوگ، نیچے بیٹھے شاباش. مدعی وہ ہوتا ہے جو کہ دعویٰ کر رہا ہوتا ہے، اور منکر وہ ہوتا ہے جو انکار کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ ایک بنیادی تعریف ہے. اس میں بہت سی چیزیں، بعض دفعہ دعویٰ بھی انکار کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مدعی کا مطلب یہ ہے کہ میں یہ اٹھاؤں، یہ میری ہے. ٹھیک ہے، یہ میری ہے. اس کے مقابلے میں کوئی خصم ہے یا نہیں ہے؟ اس کے مقابلے میں اگر کوئی خصم ہے تو وہ منکر ہوگا. اس کے مقابلے میں اگر کوئی نہیں ہوگا تب بھی یہ مدعی ہے، اور مقابلے میں خصم ہوگا تب بھی یہ مدعی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو جس کے مقابلے میں کوئی دعویٰ کرنے والا ہے وہ منکر ہے، اور جو دعویٰ کر رہا ہے چاہے کسی کے مقابلے میں کر رہا ہے چاہے کسی کے مقابلے کے بغیر کر رہا ہے وہ مدعی ہے. ہو سکتا ہے آپ کو سمجھ میں نہ آ رہی ہو، آ رہی ہے تھوڑی تھوڑی، قریب سے جہاز گزر رہے ہیں. حسن بھائی کو سمجھ میں نہیں آیا. جس کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی کھڑا ہو، ٹھیک ہے، تو جس بندے کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی کھڑا ہوا ہے تو وہ کوئی جو کھڑا ہوا ہے اس کو چھوڑے، یہ بندہ مدعی ہے. سمجھ رہے؟ میں نے یہ بوتل یہ میری ہے، تو یہ بچہ کو نہیں یہ تمہاری ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو میرے مقابلے میں کھڑا ہو تو اس کا مطلب ہے میری کسی بات کے مقابلے میں کھڑا ہو رہا ہے نا. تو جو بات کی ہے میرا وہ دعویٰ ہے اور میں اس کا مدعی ہوں. سمجھ رہے ہیں؟ مدعا علیہ اس کو فی الحال چھوڑیں، پھنس جائیں گے آپ، پریشان ہو جائیں گے. فی الحال ہم مدعی اور منکر کی بات کر رہے ہیں، ورنہ مدعا اور مدعا علیہ وہ پھر مدعا اور مدعا علیہ وہ پھر آپ سمجھنے میں پریشان ہو جائیں گے. میں خود چونکہ پریشان ہوا ہوں اس لیے میں بتا رہا ہوں. اور یہ مسئلہ اتنا گمبھیر ہے کہ ہمارے پاکستان کی عدالتوں کے اندر جو انصاف نہ ملنے کی بنیادی وجہ ہے، دنیا کے اندر انصاف نہ ملنے کی بنیادی وجہ مدعی اور مدعا علیہ، یعنی مدعی اور منکر وہ مدعا اور مدعا علیہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ مدعی میں بات کر رہا ہوں، ایک سمپل اور سادہ سی بات. ٹھیک ہے، دو فریقین میں ایک بندہ دعویٰ کر رہا ہے اور ایک اس کا انکار کر رہا ہے. ایک بندہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ میرا ہے، دوسرا کہتے ہیں نہیں یہ میرا ہے، اس کا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اصل میں تو دونوں ہی منکر ہیں، لیکن جس کے ہاتھ میں چیز لگی ہے اصل اس کا دعویٰ مانا جائے گا. تو یہ اتنی اہم چیز ہے. ہمارے کئی اکابرین کو شریعہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ اس کی آفر ہوئی تو انہوں نے اسی وجہ سے منع کر دیا کہ آپ کے ہاں فیصلے اس بات پہ کرنے پڑتے ہیں کہ کبھی مدعی متعین نہیں ہوتا، کبھی منکر متعین نہیں ہوتا. سمجھ رہے جی؟ اچھا، اب سمجھ لیں شریعت نے جو مدعی ہے اس کے ذمے لگایا ہے کہ تم نے گواہ پیش کرنے ہیں، اور منکر کے ذمے لگایا کہ تم نے قسم کھانی ہے. ٹھیک ہے جی؟
مدعی کے ذمے گواہ ہے اور منکر کے ذمے قسم ہے۔ اگر مدعی کے پاس گواہ نہیں ہے اور منکر ہے ہی نہیں کوئی، ٹھیک ہے، تو پھر مدعی کہے گا جی میں قسم کھا لیتا ہوں۔ کتنے کروڑوں معاملات ہیں چٹکی بجاتے ہوئے حل ہو جائیں گے۔ دو آدمی ہیں، ان کا کیس چل رہا ہے، اگلی تاریخ اگلی تاریخ اگلی تاریخ اگلی تاریخ اگلی تاریخ کرتے کرتے 10 سال گزر جاتے ہیں۔ شریعت نے سادہ سا مسئلہ بتایا ہوا ہے، دعویٰ کرنے والے کو گواہ لے کے آئے، وہ عادل اور صحیح گواہ لے کر آیا تو چیز اس کی، اور منکر جو ہے وہ چپ کر کے بیٹھے گا، اور اگر یہ گواہ نہیں لے کر آیا تو پھر منکر قسم کھائے گا کہ یہ چیز میری ہے، اس کی نہیں ہے، لہذا پھر منکر کو دے دی جائے گی۔ سمجھ رہے جی؟ اتنا سادہ سا حل ہے، اور ایک دن میں دسیوں مسائل، سینکڑوں مسائل نپٹائے جا سکتے ہیں۔ ہمارے چند اکابرین نے اس بنیاد پر اپنے علاقوں کے اندر کام کرنا شروع کیا کہ آپ عدالتوں کی بجائے مساجد میں رجوع کریں۔ ایک دن کے اندر 90 100 جھگڑے ختم ہو گئے ایک دن کے اندر، اور 5-6 دن کے اندر مسجد خالی ہو گئی، کوئی کیس ہی نہیں ہے۔ ہماری عدالتوں میں سینکڑوں کیس پینڈنگ میں پڑے ہوئے، شریعت نے اس کا یوں چٹکی بجاتے ہوئے علاج بتایا۔ اچھا جی، یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ تھوڑی تھوڑی سمجھ میں آئی ہو تو گزارا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ایک شخص تھا جس کا نام تھا بدیل، اس کے ساتھ یہ تھا مسلمان، اور اس کے ساتھ 2 لوگ اور تھے، ایک کا نام تھا تمیم اور دوسرے کا نام تھا عدی۔ یہ نام لکھے ہیں جی، ایک کا نام تھا تمیم اور ایک کا نام تھا عدی۔ تمیم اور عدی یہ دونوں عیسائی تھے۔ یہ تینوں حضرات سفر پہ گئے، سفر تجارت پہ گئے، اور وہاں پہنچ کر جو مسلمان تھے جن کا نام تھا بدیل، دیکھیں بدیل کو الگ کر دیں، تمیم اور عدی کو الگ کر دیں۔ جو بدیل تھے وہ بیمار ہوئے، اور بیماری اتنی کثرت سے بڑی کہ ان کو اندازہ ہو گیا کہ میں بچوں گا نہیں، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو میں تو مرنے والا ہوں، میرا کوئی پتہ نہیں کہ میں بچوں گا یا نہیں بچوں گا، لہذا تم لوگ میرے مال کے ذمہ دار بن جاؤ، اور میرا مال تم نے سنبھالنا ہے، اور واپس جا کے میرے اہل و عیال کو میرا مال واپس کر دینا، ٹھیک ہے؟ مال بہت سارا تھا، اس میں کافی سارا مال تجارت بھی تھا، کافی ساری چیزیں بھی تھیں۔ تو اب کیا ہوا، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے دیکھا کہ مال کے اندر ایک بڑا خوبصورت پیالہ تھا، وہ پیالہ چاندی کا بنا ہوا تھا، اور اس کے اوپر سونے کا کام ہوا پڑا تھا، تو اس لحاظ سے بہت ہی مہنگا پیالہ تھا۔ اس وقت اس کی قیمت تھی 1000 درہم۔ 1000 درہم کا مطلب اگر آج ہم نکالتے ہیں، یعنی اس زمانے میں جو 1000 درہم تھے، تو ہم نے حساب لگایا تھا تقریباً یہ بنے گے، وہ پیالہ بنے گا تقریباً 4 لاکھ روپے کا پاکستانی حساب، 4,75,000 اس طرح کر کے کچھ، تو یعنی اتنا مہنگا پیالہ ہے، اس کے اوپر چاندی کا پیالہ تھا اور سونے کا کام مرصع تھا۔ تو اب انہوں نے وہ پیالہ دیکھا تو انہوں نے کہا بھئی یہ تو بہت خوبصورت پیالہ ہے، چنانچہ یہ پیالہ انہوں نے اپنے سامان میں ڈال دیا، بقیہ اس کا سامان لے کر آئے اور بتایا کہ بدیل کا انتقال ہو گیا ہے، اور یہ سارا سامان ہم لے کر آئے ہیں، اور یہ سارا سامان ان کے وارثوں کے لہذا ہم ان کے حوالے کر رہے ہیں۔ وارثوں نے وہ سامان لیا، افسوس وغیرہ کیا، جب سامان کو کھولا تو بدیل نے چلاکی کی تھی، ہوتے یہ ہیں بے ایمان قسم کے لوگ، ایسا نہ یہ تمام مال میں سے کچھ کھا جائیں پی جائیں، تو اس نے نا سامان کی ایک پرچی بنا دی تھی، لکھ دیا تھا کہ دیکھو یہ میرا سامان میرے پاس موجود ہے، اور اس سارے سامان میں وہ پیالہ نہیں تھا۔ تو اب یہ آئے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، یہ عدی اور تمیم عیسائی ہیں، اور انہوں نے مال کے اندر خیانت کی ہے، سارے سامان کی پرچی، اور انہوں نے یہ وصی بنے تھے، اور انہوں نے مال ہمارے حوالے کیا، مال حوالے کرنے کے اندر انہوں نے ایک پیالہ غبن کر لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، بھی تم نے پیالہ غبن کیا ہے؟ کہنے لگے نہیں۔ کون ہوا مدعی اور کون ہوا منکر؟ منکر عدی اور تمیم ہوئے، اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے پیالہ غبن کیا ہے۔ تو
اب وہ کہنے بھی انہوں نے پیالہ غبن کیا، تمہارے پاس اس کا کوئی گواہ ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ گواہ تو نہیں، ہمیں اس پرچی سے پتہ چلا ہے کہ یہ سامان تھا، یہ سامان تھا، اور اب وہ سامان میں پیالہ غائب ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بھی ہاں جی تم بتاؤ کیا وضاحت ہے؟ کہ یا رسول اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں، اس پیالے کے بارے میں ہمیں کوئی علم ہی نہیں، ہمیں پتہ نہیں اس نے بیچ دیا ہو یا کیا کر دیا ہو، ہم نہیں جانتے اس پیالے کے بارے میں، نہ ہم نے دیکھا ہے نہ ہمیں اس بارے میں علم ہے۔ تو وہ منکر، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اگر تم منکر ہو تو تم قسم کھاؤ کہ تمہیں پیالے کے بارے میں کچھ پتہ نہیں۔ تو انہوں نے پیالے کے بارے میں قسم کھائی۔ قسم کھائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی اور تمیم کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ ٹھیک ہے جی۔ اب کیا ہوا؟ اب یہ ہوا کہ کچھ عرصے کے بعد ایک بندے نے دیکھا کہ وہی پیالہ سونار کے پاس رکھا ہوا ہے۔ یہ بھی یہ تو بدیل کا پیالہ ہے، اس پہ دیکھو نام بھی کھدا ہوا ہے سونے کے اوپر، یہ مرصع، یہ تو بدیل کا پیالہ ہے۔ کہنے لگے جی بدیل کیا ہے، مجھے کیا پتا بدیل، مجھے تو تمیم اور عدی نے بیچا ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے تمیم اور عدی نے بیچا، میں کیا بتاؤں، میرے پاس تو اس طریقے سے آیا۔ اب یہ آئے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا تمیم اور عدی، ان دونوں کو بھی بلایا۔ آپ نے فرمایا بھئی تم تو یہ کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو بدیل تھا اس سے ہم نے پیالہ خرید لیا تھا، اب اس خریدنے کے اوپر ہمارے پاس کوئی گواہ نہیں تھا، تو ہم نے کہا اگر ہم بتاتے ہیں سچ تو ہم تو پھنس جائیں گے، لہذا ہم نے اس سے خرید لیا تھا۔ اب اس نے اس میں کیوں درج کی تو اس کی شیطانی ہے، ہم تو بالکل معصوم اور پاک صاف لوگ ہیں، دودھ سے دھلے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم نے اگر اس سے خرید لیا تھا تو اس خریداری پر گواہ لے کر آؤ، کیونکہ وہ مدعی ہیں کہ ہم نے خرید لیا تھا، اور یہ منکر ہیں کہ نہیں انہوں نے خریدا نہیں تھا، انہوں نے چوری کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم گواہ لے کے آؤ۔ گواہ کہاں سے لے کر آئے؟ خریدا ہی تھا۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، تم لوگ پھر قسم کھاؤ کہ انہوں نے پیالہ غبن کیا۔ ہاں یا رسول اللہ چونکہ سامان میں لکھا ہے، باقی سارا سامان موجود ہے، پیالہ کوئی خاص کر کے الگ کیا ہوگا۔ تو رشتہ داروں نے قسم کھائی۔ جب رشتہ داروں نے قسم کھائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا تو پیالہ واپس کرو یا پھر 1000 درہم واپس کرو۔ چنانچہ 1000 درہم لے کے ان کے ورثاء میں تقسیم کیا گیا۔ یہ سیرت النبی کی زندگی کا ایک واقعہ ہے جو قرآن میں آیت نمبر 106، آیت نمبر 107 اور آیت نمبر 108 میں درج ہے۔ تو اب اس آیت کو ذرا سمجھیں۔ یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، شہادۃ بینکم کو فی الحال چھوڑ دیں، ترجمہ جو کرنا ہے نا اس کا طریقہ یہ، اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی کے اوپر موت آئے، حین الوصیہ، وصیت کرتے وقت، تو شہادت بینکم، اب گواہ بناؤ، اثنان ذوا عدل منکم، تم میں 2 گواہ بناؤ جو کہ ذوا عدل منکم، جو تم میں ایماندار ہوں، جو تم میں ایماندار ہوں۔ یہ تم میں ذرا زور دے کے نہیں کہہ پا رہا ہوں، لیکن آگے اس کا ترجمہ آپ کو، او آخران، یا 2 بناؤ دوسروں میں سے، من غیرکم، جو تمہارے علاوہ ہیں، تم میں سے نہیں ہے بلکہ تمہارے، یعنی غیر مسلم۔ چنانچہ حضرت بدیل نے جو 2 گواہ بنائے تھے، عدی اور تمیم، وہ بالکل صحیح بنائے تھے، چاہے وہ عیسائی ہیں ان کو گواہ بنایا تھا، اپنی مال کے اوپر وصی بنایا تھا یا گواہ بنایا۔ ان انتم، اگر تم ضربتم فی الارض، زمین میں جاتے ہو، یعنی تجارت کے لیے جاتے ہو، ضربتم جاتے ہو، سفر کرتے ہو، ضرب کا ایک ترجمہ سفر کرنے کا بھی ہے، اگر تم سفر کرتے ہو زمین، فاصابتکم مصیبت الموت، اور تم کو موت کی مصیبت پہنچ جاتی ہے، تو پھر تم کیا کر لو؟ 2 گواہ بنا لو، بات مکمل ہو گئی۔ ٹھیک ہے جی۔ اب اگر تم کو شک ہو گیا، آیت میں 3-4 الفاظ چھوڑیں، آگے لفظ ہے ان ارتبتم، اگر تم کو ان پر شک ہو گیا، ٹھیک ہے، تحبسونہم،
تحبسونہما، ان دونوں کو روک لو، من بعد الصلاۃ، نماز کے بعد. نماز کے بعد جی دیکھو سمجھو، ایک ہوتی ہے قید احترازی، ایک ہوتی ہے قید اتفاقی. احترازی قید کا مطلب یہ ہوتا ہے، بچوں آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا، لیکن آپ تھوڑے سے بڑے ہو جاؤ گے تو سمجھ میں آ جائے گا، ابھی توجہ سے سنو. احترازی قید کا مطلب ہوتا ہے احتراز کرتے ہوئے کوئی قید لگائیں آپ، یعنی آپ ایسی قید لگائیں کہ بھئی دیکھو گوشت لانا تو اسی سے لے کے آنا، فلاں نمبر والی دکان سے ہی لے کے آنا اور کسی سے نہیں لے کے آنا. تو یہ جو قید لگا رہے ہیں تو یہ احترازی قید لگا رہے ہیں کہ دوسروں سے اعتراض کرے، اسی سے لے کے آئے جس کا میں نے بولا ہے. ٹھیک ہے جی. اور ایک ہوتی ہے قید اتفاقی، میں آ رہا تھا بس گاڑی مل گئی تو میں بیٹھ گیا، میں آ رہا تھا گاڑی مل گئی تو میں بیٹھ گیا، پھر گاڑی نے یہاں پر مجھے اتار دیا، ہم عافیت سے پہنچ گئے. مجھے کون سی جی السیف مل گئی تو میں وہاں سے آ گیا. اب یہ جو گاڑی کا ذکر ہے یہ اتفاقی ہے، یہ گاڑی کا ذکر اصل میں آنا مقصود ہے، گاڑی کا ذکر اتفاقی ہے. وہاں پر گوشت مقصود تھا، اسی دکان کا مقصود تھا، سمجھ رہے جی، اسی دکان کا مقصود. یہاں پہ آنا مقصود ہے، فلاں گاڑی پہ آنا یہ مقصود نہیں ہے، سمجھ رہے جی. یا ٹکٹ کرا دو میری، اور پی اے ای کی کرانا، اس کا کھانا بہت اچھا ہوتا ہے. ایئر بلو کی کرانا، اس کی سیٹیں بڑی اچھی ہوتی ہیں، مجھے نہیں پتا بھی ان کی اچھی ہوتی ہیں، میں ویسے بتا رہا ہوں. تو یہ جو قید لگا رہا ہے نا کہ ایئر بلو کی کرانا، ٹھیک ہے، تو یہ قید احترازی ہے کہ اب کسی اور کی نہیں کرانا، بس اسی کی کرانا. یا ٹکٹ کرا دو جو سستی مل جائے. ٹھیک ہے. اب اس میں جہاز کی قید اتفاقی ہے، جو سستا مل جائے یا پی آئی مل جائے، فلاں مل جائے، فلاں جو مل جائے. سمجھ رہے جی. اب من بعد الصلاۃ کی جو قید ہے یہ اتفاقی ہے، یعنی یہ صرف اتنا سمجھانا مقصود ہے کہ بس جلدی پکڑو، کسی بھی وقت روک سکتے ہو ان کو، بھلے سے نماز کے فوراً بعد روکو، لوگ تمہیں دنیا دار سمجھے کوئی مسئلہ نہیں، جلدی روکنا مقصود ہے. من بعد الصلاۃ کی قید اتفاقی ہے، لازمی نہیں کہ آپ نماز کے بعد ہی ان کو روکیں. من بعد الصلاۃ کا مطلب یہ کہ فوراً روکو. کیوں جی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ معاملات کو صاف ستھرا رکھنا چاہتے ہیں کہ مومنین کے درمیان جو معاملات ہیں وہ بہت زیادہ صاف ستھرے ہونے چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعاشروا کل اخوان، رہن سہن کرو بھائیوں کی طرح. وتعاملوا کالعدوان، لیکن جب معاملات کرنے ہیں تو معاملات دشمنوں کی طرح ہونے چاہیے. سمجھ رہے میری بات؟ تو آپ کے معاملات ہوں تو معاملات دشمنوں کی طرح. تو تحبسونہما من بعد الصلاۃ، ان کو فوراً روکو، یعنی نماز کے بعد فوراً. فیقسمان باللہ، اور ان سے قسم بھی لو. ان ارتبتم، اگر تمہیں شک پڑ رہا ہے، میں نے ترجمہ پہلے کر دیا. اچھا، ان سے قسم کیسی لینی؟ لا نشتری بہ ثمنا، اس بات پہ قسم لینی ہے کہ وہ اس قسم کھانے کے کوئی پیسے نہیں لیں گے. ٹھیک ہے. ولو کان ذا قربا، اگرچہ ان کا جو مخالف ہے وہ ان کا قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو. اور دوسری بات ولا نکتم شہادت اللہ، اور یہ کہ وہ گواہی کو چھپائیں گے نہیں، جو بھی موقع ہوگا اس گواہی کو ظاہر کریں گے. اور انا اذا لمن الآثمین، اگر ایسا ہوا تو ہم گنہگار لوگوں میں سے ہو جائیں گے. یعنی وہ ان دو باتوں کی قسم کھائیں کہ ہم اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں ہم اس گواہی کے پیسے نہیں لیں گے. ٹھیک ہے. ہم اس وصیت کو نافذ کرنے کے پیسے نہیں لیں گے. ٹھیک ہے. ابا نے بڑے بیٹے کی ذمہ داری لگائی تھی، ابا نے چاچو کی ذمہ داری لگائی تھی. اب اس کو یہ بھی قسم بتاتے ہوئے یہ میں قسم کھا کے بتا رہا ہوں کہ یہ میں اس وصیت کو نافذ کرنے کے پیسے نہیں لے رہا. نمبر ایک. نمبر دو کہ میں اپنی اس وصیت کو جو میرے بھائی نے کی یا فلاں نے کی، میں اس کو کبھی بھی چھپاؤں گا نہیں، بلکہ سب کے سامنے کھلے عام بتاؤں گا کہ یہ بات ہوئی تھی. اگر ایسا ہو تو میں گنہگاروں میں سے ہوں گا. وہ اس نوعیت کی قسم کھائے گا. دیکھو جی مسلمان کے کلمات کتنے اہم ہوتے ہیں.
کتنے اہم ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف توجہ دلائی ہے۔ آج ہم جو منہ میں آئے بول دیتے ہیں، جیسے منہ میں آئے جھونک دیتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو سمجھ گئے جی، بدیل کا قصہ مکمل ہوا، اور اس کے اندر پھر آگے اگلی آیت کے اندر ہے، اگلی آیت کے اندر اس قصے کی طرف اشارہ بھی ہے۔ خیر بل فی الحال اس کو یہیں پر رکھیں۔ یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیہ۔ دیکھو جی، یہاں پر جو خلاصتاً بات میں آپ کو بتا دوں، خلاصتاً بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص انتقال کر رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مال کے بارے میں وصیت کر دے۔ اب جی ہم نے کب فوت ہونا ہے پتہ ہے کسی کو؟ ہمیں نہیں پتا۔ دن متعین ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم نہیں جانتے کہ کب ہمارا انتقال ہونا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے اگر مالی معاملات ہیں تو اس کے پر 2 راتیں بھی ایسی نہیں گزرنی چاہیے کہ اس نے وصیت نہ کی ہو۔ لین دین کا معاملہ ہے، یہ جس طرح کا بھی معاملہ ہے، اس کو چاہیے کہ ان معاملات کی لکھت پڑھت کرے، لکھت پڑھت کر کے رکھے، تاکہ وہ اس کی جاننے کے بعد اس کے معاملات میں الجھاؤ پیدا نہ ہو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس بہت سے لوگ آتے ہیں، بتاتے ہیں بیوی کا انتقال ہو گیا ہے، بتاتے ہیں شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، اس کی وراثت کیسی تقسیم ہوگی۔ تو فرمانے لگے کہ جب بھی میں کہتا ہوں کہ بھئی یہ لکھ کے دو کہ اس کی ملکیت میں کیا کچھ تھا، تو ایک وبال مچ جاتا ہے، ایک طوفان مچ جاتا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ فلاں کی ملکیت میں کیا چیز ہے، فلاں کی وراثت میں کیا چیز ہے۔ جب وراثت ہی متعین نہیں ہے، خاص طور پر مشترکہ گھر ہے، دیکھو جی یہ گھر ہے، اس کے اندر یہ چیزیں میری ہیں، جو فرنیچر ہے یہ مشترکہ ہے، جو کچن کا سامان ہے یہ مشترکہ ہے، گھر کا جو خرچ ہے یہ مشترکہ ہے، اتنے پیسے میری ملکیت میں، یہ زیور بیوی کی ملکیت میں، یہ جو بیڈز لائے ہیں بچوں کے، یہ بچوں کی ملکیت میں ہیں یا باپ کی ملکیت میں، بیوی کی ملکیت میں ہے یا ملکیت مشترکہ ہے۔ اور ملکیت مشترکہ کی بھی وضاحت ہونی چاہیے کہ اس میں مشترک سے مراد اس میں سارے گھر والے شریک ہیں یا صرف میں اور میری بیوی شریک ہیں، اس کی بھی وضاحت ہونی چاہیے ملکیت مشترکہ کی، یعنی بالکل واضح ہونا چاہیے۔ اور سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ ملکیت مشترکہ نہ ہو، بلکہ بتا دیا جائے جو گھر میں سامان رکھا ہوا ہے یہ میری ملکیت ہے، جو پیسہ رکھا ہوا ہے یہ میرے ابو کی ملکیت ہے، جو یہ رکھا ہے یہ میری بیوی کی ملکیت، یعنی جو جس کی ملکیت میں ہے اس کو رکھا جائے۔ بطور مثال فرنیچر ہے گھر کا، والد لکھ دے کہ یہ فرنیچر میری ملکیت ہے، میرے بچے استعمال کریں جیسے چاہیں استعمال کریں، بچوں کی اسکول بکس یہ میری ملکیت ہے، بچے استعمال کریں، بچوں کے جو کپڑے ہیں یہ میری ملکیت ہیں، بچے استعمال کریں، میری اہلیہ کے کپڑے یہ میری اہلیہ ہی کی ملکیت ہے، یہ میری ملکیت ہے، وہ استعمال کریں، مجھے میری طرف سے مکمل اجازت ہے۔ یعنی ہر چیز واضح ہونی چاہیے، لکھا نہ ہو تو اپنی بیوی کو بتا دے، لکھا نہ ہو تو اپنے کسی قریبی دوست کو بتا دے، تاکہ یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ میری ملکیت میں کیا کچھ ہے، ورنہ مرنے کے بعد بھی گنہگار رہے گا اور بہت سی اس نوعیت کے معاملات ہوتے رہیں گے۔ تو یہ بات ہے، پہلے تو وصیت کرنے کا حکم تھا کہ ہر مال الگ کر دیں، اب وصیت کرنے کا حکم نہیں ہے، ٹھیک ہے، اب وصیت کرنے کا حکم منسوخ ہو گیا۔ اب یہ ہے کہ حین الوصیہ یہ اس وقت ہو گیا کہ جب آپ اپنے گھر میں نہیں ہیں، ضربتم فی الارض، تم لوگ کسی سفر پہ گئے ہو، جب سفر پہ گئے ہو تو سفر کے اندر ایسے ایسے مسائل پیش آ جاتے ہیں، تو اس صورت میں آپ وصیت کرتے ہیں، وصیت میں بتا دیں کہ میری ملکیت میں یہ مال ہے، سمجھ رہے؟ اور اس کو پہلے وصیت یہ ہوا کرتی تھی اسلام سے پہلے، یہ نہیں کہ آج سے 10 سال پہلے، اسلام سے پہلے وصیت یہ ہوتی تھی کہ میرا مال ہے، میرے بچوں میں میری بیوی میں اس طریقے سے تقسیم ہوگا، ٹھیک ہے جی، پہلے یہ ہوتا تھا، پھر شریعت نے اس کو منع کر دیا اور شریعت نے خود تقسیم کر دی۔ اب وصیت یہ ہونی چاہیے کہ یہ میرا مال ہے، بس واضح ہو جائے، جیسے حضرت بدیل نے اس واقعے کے اندر متعین کر دیا کہ یہ میرا مال ہے اور یہ میرا مال ہے اور یہ میرے گھر تک پہنچانے کی ذمہ دار یہ 2 حضرات ہیں، میں تم دونوں کو گواہ بناتا ہوں اور وصی بناتا ہوں کہ تم یہ مال فلاں جگہ پر میرے فلاں رشتہ داروں کو پہنچاؤ گے۔
تو یہ واقعہ اس آیت کے اندر ہے، مختصر میں نے پرچے میں بھی لکھا ہے. اللہ سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا کر لیجیے. ہمارے آصف بھائی کے والد صاحب گر گئے تھے اور ان کی کولے کی ہڈی ڈیمیج ہو گئی ہے. لیاقت نیشنل میں بھی ان کا آپریشن ہے، تو ان کے لیے خاص دعا کیجیے. اللہ تعالیٰ اس قرآن کی برکت سے ان کو صحت عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. فرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللہ جی جو کہا ہے سنا ہے، کہنے والے بھی محتاج ہیں، سننے والے بھی محتاج ہیں. اللہ ہم سب کی بگڑی بنا دیجیے. اس قرآن کو ہمارے سینوں میں اتار دیجیے. ان آیات میں جو آپ نے ایک روحانی فیضان ہم سب کی طرف اتارا ہے، اللہ جی اس سے فیض حاصل کرنے والا ہم سب کو بنائیے. قرآن سے تعلق والا بنا دیجیے، قرآن سے دل لگانے والا بنا دیجیے. اللہ قرآن سے جوڑ رکھنے والا بنا دیجیے. قرآن کو پڑھنے والا، قرآن کو سمجھنے والا اللہ ہم سب کو بنا دیجیے. قرآن کی باتوں کو، اس کی نصیحتوں کو، ان کی آیات کو ہمارے دلوں میں اتار دیجیے. اس کی برکت سے جو لوگ ہم میں بیمار ہیں، گھروں میں، اسپتالوں میں، جہاں کہیں، اللہ سب کو شفاء کلی عطا فرمائیے. ہمارے آصف بھائی کے والد صاحب کا جو سرجری ہے اور یہ جو آپریشن ہے، اللہ کامیاب فرمائیے. تکلیف کا نام و نشان مٹا دیجیے. اللہ جی تکلیف کا نام و نشان مٹا دیجیے. ہمیں جو لوگ بھی بیمار ہیں اللہ صحت عطا فرمائیے. ہمارے نعمان بھائی کے بیٹے عبداللہ کو، حسن کو، ان کے والدین کو صحت کلی، صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے. ہمارے ایک ساتھی رضوان بھائی ہیں، برین ہیمریج ہوا ہے، اے اللہ ان کو صحت عطا فرمائیے. اور بھی بہت سے لوگوں نے دعاؤں کا کہا ہے، اللہ ان سب کی دعاؤں کو قبول فرمائیے. ان سب کی دعاؤں کو ان کے حق میں قبول فرمائیے. اے اللہ عافیت دارین نصیب فرمائیے. ہمارے ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنا دیجیے. اس ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنا دیجیے. ہر قسم کی آفات اور شرور سے اللہ ہم سب کی، ہمارے بچوں کی، ہمارے والدین کی، ہماری اولادوں کی، ذریات کی اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیے. اس قرآن کی برکتیں اللہ ہم سب کو نصیب فرمائیے، ہم سب کو نصیب فرمائیے. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين.